اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں علی رضا راؤ جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے سی ایس ایس کے ایگزام دیے تھے 2024 کے نتائج کو جاری کرنے کے حوالے سے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی. اس پہ آج سماعت ہوئی ہے اور اس پہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. لیکن عدالتی کارروائی آج کیا ہوئی ہے؟ چیئرمین بھی یہاں پر عدالت میں پیش ہوئے تھے, تو عدالتی کارروائی کیا تھی اس پہ جانیں گے. جی علی رضا, بتائیے گا کہ آج جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے اس پہ کیا ہوا ہے اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا, کن نکات پہ آپ نے دلائل دیے ہیں اور آگے سے جواب کیا ہے؟ دیکھیں جی, جس طرح سے چیئرمین صاحب کو آرڈر کیا گیا تھا کہ وہ پٹیشنر اس پالیسی ڈومین کے کویسچن کو ایڈریس کرے کہ کیا رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے آپ نیا ایگزام کنڈکٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ ون آف اٹس آن کائنڈ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کے ایگزام کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا اور آپ ایک اگلے پیپر میں اسی امتحان میں بیٹھ رہے ہیں جس امتحان کا نتیجہ پہلے آیا ہی نہیں ہے. تو اس کویشچن کو تو وہ آج بھی نہیں ایڈریس کر سکے تھے. ایف پی ایس سی کی نے چیئرمین صاحب جسٹ ریڈ دا کمپلائنس رپورٹ کہ جی آپ نے جن پٹیشنرس کو بھیجا ہم نے ان کو سنا, لیکن جو ہے انہوں نے پھر بتایا کہ اگر ہم ڈیلے کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ نیشنل ایکسچیکر پہ اتنا برڈن آ جائے گا, یہ کانسیکوینسز ہوں گے, ہم نے پیپر پرنٹ کر دیے ہیں. مطلب دے ور ایڈریسنگ آل ادر تھنگس ایکسیپٹ دیٹ ویری کویشچن جو کورٹ نے ان کے سامنے رکھا تھا کہ آپ یہ ایڈریس کریں کہ کیا یہ پالیسی. نتائج کیوں اناؤنس نہیں کیے گئے 2024 کے, اس پہ کیا لاجک دیا انہوں نے؟ اس پہ جو ہمارا سٹانس ہے وہ یہی تھا کہ ان کا ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے کہ یہ نتائج جو ہے وہ اناؤنس نہیں کر سکیں. چیئرمین صاحب نے کیا آرگو کیا ہے کہ کیوں نہیں جاری کیے؟ چیئرمین صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس برڈن بہت زیادہ تھا, ایف پی ایس سی از اوور برڈنائزڈ, دیٹس وائی ہم جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, تو آج انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کی ہے کہ کب تک وہ 2024 کے نتائج کا اناؤنس کر سکتے ہیں, وہ کیا بات کی ہے اور اس پہ جج صاحب نے کیا ریمارکس دیے ہیں؟ اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپریل تک جو ہے وہ اس کو اناؤنس کر سکتے ہیں. تو دین پھر انہوں نے کہا آپ اس کو ری اسکیجول کر لیں, پھر آفٹر اپریل جو ہے تو آپ اس کو ری اسکیجول نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ری اسکیجول کرنے میں ہمیں جو ہے وہ پرابلم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو عدالت نے آپ سے بھی مانگی تھی رائے کہ کس طرح ہم آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے, تو اس پہ آپ نے کوئی دی ہے رائے, دی ہے, کیا بات ہوئی ہے وہ بتائیں. بالکل, کورٹ نے ہم سے بھی سیکھ کیا تھا کہ آپ بتائیں کہ ہمارا تو یہی اسٹانس ہے کہ آپ پہلے ہمارا رزلٹ اناؤنس کریں گے, اسی سے ہماری گریونسز ایڈریس ہو سکتی ہیں. ایون ادروائز ایسی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اس ریمیڈی پر جو ہے وہ سب سائلنس پریویل کر گئی تھی کورٹ میں کہ اگر رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا تو کوئی ریمیڈی ایگزسٹ کرتی ہے. مجموعی طور پہ کتنے گریوڈ ہیں اسٹوڈنٹس جو آپ نے یہاں پہ درخواست دائر کی ہے, اس کے علاوہ کتنے گریوڈ بنتے ہیں؟ ایز پر دا اسٹیٹسٹکس جو ایف پی ایس سی نے دیے ہیں 3761 کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو ایگریوڈ ہیں. یہ صرف کسی ایک انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے یا ان دو انڈیویجولس کا مسئلہ نہیں ہے جنہوں نے یہاں پہ ریٹ پٹیشن فائل. ٹھیک ہے.